ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھئی یہ جو سامنے لوگ کھڑے ہیں، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ آپ اگر گھر سے سننے آئے ہیں تو آپ جگہ لے کے بیٹھ جائیں، یہ کھڑے ہو کے نہ سنیں۔ آپ تقریر کھڑے ہو کے نہ سنیں۔ میں اس بات کے قائل نہیں ہوں کہ دین کی بات آپ کھڑے ہو کے سنیں۔ یہاں جگہ بہت، آپ لوگ آگے بڑھیے، آپ لوگ آگے بڑھیے۔ یہ بیچ میں جگہ خالی ہے، اس کو اب پر کیجیے۔ آپ لوگ آگے بڑھیے، یہ پیچھے والے بیٹھیں گے۔ آئیے بھائی، جو لوگ کھڑے ہیں یہاں آ کر کے بیٹھیں، اور جتنی دیر آپ سنیں غور سے سنیں، دھیان سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آ جائیں، ماشاءاللہ۔ مسلمان ماننے والے کو کہا جاتا ہے، کھڑے ہو کے بالکل نہ سنیں۔ آپ وہیں بیٹھ جائیں، جہاں کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائیں، لیکن بیٹھ کر کے سنیں آپ، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اور اٹھک بیٹھک نہیں کریں گے بیچ میں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ پروگرام مکتب دار ارقم کے بینر تلے منعقد ہوا ہے، اور 10 بجے دن سے یہ پروگرام شروع ہوا۔ کئی نشستیں ہوئی 10 بجے سے ظہر تک، پھر ظہر کے بعد سے عصر تک خواتین، پھر اس کے بعد عصر سے مغرب تک بچوں کا پروگرام، اور مغرب سے ابھی تک آپ علماء کرام کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں۔ دار ارقم ایک مکتب ہے، اور مکتب کے بینر تلے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے۔ بچوں نے جو پروگرام پیش کیا، اگرچہ میں ان پروگرام میں شامل نہیں رہا، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے بہت ہی دلچسپ پروگرام پیش کرتے ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ مکتب کے ذمہ دار حافظ شعبان صاحب، اور اس پروگرام میں جاں فشاں محنت کرنے والے حافظ توحید صاحب اور ان کے تمام رفقا، جنہوں نے رات و دن محنت کر کے یہ پروگرام منعقد کیا، اور جتنے بچے اس میں حصہ لیے ان بچوں کو کتاب بھی انعام میں دیے گئے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آپ حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، میں آپ حضرات سے سوال کر رہا ہوں، مخاطب آپ ہیں، اس لیے آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اپنی زندگی میں 20، 30، 50 جلسوں میں آپ نے شرکت کی، ہر سال 10 جلسوں میں آپ شرکت کرتے ہیں۔ اگر جلسہ میں نہیں جا پاتے تو مرکز کے جوڑ میں ضرور جاتے ہیں آپ، 12 یا 26۔ اگر اس میں بھی آپ نہیں جا پاتے تو جمعہ میں ضرور آپ شرکت کرتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ جمعہ میں شرکت کرنے کے باوجود، جوڑ میں جانے کے باوجود، جلسوں میں جانے کے باوجود، اور بڑے بڑے اجتماعات علاقے میں ہوئے، ان اجتماعات میں شرکت کے باوجود زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں آپ سامعین سے پوچھ رہا ہوں۔ اس میں ہمارے بھائی بھی ہوں گے، چچا کے رشتے میں بھی ہوں گے، دادا کے رشتے میں بھی ہوں گے۔ مجھے بتائیں کہ اتنے اجتماعات بیلوا ہو یا پھر ڈگروا، 0 مائل ہو پھر یا ارریا، یا پھر نیپال،
اور اتنے جلسوں میں جوڑ میں اور جمعہ میں شرکت کے باوجود زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ ہر جگہ دین کی بات ہوتی ہے، نماز پابندی سے پڑھو، روزہ رکھو، جھوٹ مت بولو، سود مت کھاؤ، رشوت مت دو، پھر بھی سود بھرنا زمین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ مجھے بتائیں، کیا اللہ تعالیٰ آسمان سے کسی فرشتے کو بھیجے گا کہ جاؤ لوگوں کو کہو کہ سود نہ کھائیں، سود بھرنا زمین نہ لیں؟ 100 میں 95 لوگ سود بھرنا زمین لیے ہوئے، نماز بھی پڑھتے ہیں، جماعت میں بھی جاتے ہیں، چلہ میں بھی جاتے ہیں، جوڑ میں بھی جاتے ہیں، پہلی سب میں نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن سود بھرنا زمین نہیں چھوڑیں گے۔ دن میں تبدیلی سدھار ہو جائے گا؟ زندگی میں سدھار آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ تقریر سنتے ہیں، چاہے مسجد میں، چاہے جوڑ میں، چاہے اجتماع میں اور چاہے جلسوں میں، وہ صرف سننے کی حد تک، عمل کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ یہاں جتنے لوگ کھڑے بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے سن رہے ہیں، اکثر لوگوں کی نیت میں یہ ہے کہ چلو جلسہ دیکھ کر آئیں گے، وہاں مولانا صاحب کیسے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ان کے طرف دھیان نہیں دینا، جلسہ دیکھ کر آئیں گے، جلسہ سن کر نہیں آئیں گے۔ فجر کی نماز کوئی نہیں پڑھیں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے فجر میں، بلکہ 5 نماز میں مسجد میں کتنے لوگ شامل ہوتے پتہ آپ کو؟ 5-7 بوڑھے میاں رہتے ہیں، مری بکری اللہ کے نام، مری بکری اللہ کے نام۔ جب بکری مرنے والی ہوتی ہے تو مدرسے کو بھیج دو تاکہ بچے کھا جائیں گے۔ اگر بکری موٹی تازی ہے اسے ذبح کرو تاکہ حصہ کر کے پیسہ ہو جائے گا، اگر وہ مرنے والی ہو تو مدرسے میں بھیج دو، بچے کھا جائیں گے۔ یہ بوڑھے میاں مرنے والے ہیں تو مسجد آباد کریں گے، اور نوجوان کیا کریں گے؟ مٹر گشتی کریں گے، لہو و لعب کریں گے، مستی کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، مسلمانوں کی حالت بہت بری ہو چکی ہے۔ ہر خطے میں، ہر علاقے میں اگر کوئی قوم پٹ رہی ہے وہ مسلمان ہے۔ مسلمان سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں کو جتنا بتاؤ اتنا بگڑتا جا رہا ہے، اتنا بگڑتا جا رہا ہے۔ نہ یہ نماز پڑھنے کو تیار، نہ اللہ کو ماننے کو تیار، نہ رسول کی بات ماننے کو تیار، نہ سود چھوڑنے کو تیار، نہ سود بھرنا زمین چھوڑنے کو تیار، نہ رشوت لینے کو تیار، نہ دینے کو۔ میرے بھائیوں، رشوت لینا ہے، دینا بھی ہے، سود لینا ہے، دینا بھی ہے۔ تو بتائیے، جس قوم کی حالت ہو، کیا اس قوم کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت برسے گی؟ ارے بتائیں نا، رحمت برسے گی نا، آسمان سے رحمت برسے گی۔ یاد رکھو، ابھی جو حالات ہمارے علاقے کے مسلمانوں کی ہیں، اگر ان کے لیے خانہ کعبہ کے خلاف پکڑ کے بھی دعا کریں گے تب بھی دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ نبی نے فرمایا جس جسم میں حرام مال پہنچا ہو اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ حرام کھائیں گے، اور معلوم ابھی کیا ہوا؟ بہت سارے لوگ سود بھرنا زمین لیتے ہیں، بہت سارے لوگ دھڑلے سے سود کھاتے ہیں۔ سود کھانے والا ماں سے زنا کرنے والا ہے، سود کھانے والا ماں سے زنا کرنے والا ہے۔ کوئی ہے نالائق بیٹا وہ ماں سے زنا کرے گا؟ لیکن اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، صبح آپ جائیں گے، آپ کہیں گے رہے مولویوں کا کام بکنا ہے، بکنے دو اس کو، ہمارا کام تو سننا ہے، سنتے رہو، مولویوں کا کام بکنا ہے، بکنے دو۔ یاد رکھیے، آپ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، فرشتے بھی چاروں طرف سے گھیر کے ہیں، دینی مجلس ہے یہ۔ اور جتنی بات میں کہہ رہا ہوں مجھ سے پہلے لوگ کہے ہیں، وہ ساری باتیں نوٹ کر لی گئی ہیں۔ کل قیامت کے دن آپ کا میرا بھی سامنا ہوگا، یاد رکھیے گا، میں بھی وہاں رہوں گا، آپ بھی رہیں گے، اور جتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ ساری باتیں کھولی جائیں گی۔ کہیں آپ سوچیں گے کہ سود پر تو کسی نے بتایا ہی نہیں، غلط کاموں پر کسی نے بتایا ہی نہیں، تو وہاں اللہ میاں کیا کہیں گے؟ یا اللہ کسی نے بولا ہی نہیں تو ہم عمل کیسے کرتے ہیں؟ تو اللہ میاں رجسٹر کھول کے دکھائے گا، دیکھو یہ رجسٹر ہے کہ نہیں اس میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب کیا ہوا پتہ آپ کو؟ سب کو
حرص اور لالچ طمع اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ہر آدمی اب چاہتا ہے کہ بڑا کیسے بن جائے۔ بڑا بننے کے لیے ایک تو سود کا لین دین کرنا وہ بھی ہے، سود بھرنا زمین وہ بھی ہے۔ اب لوگ اپنے آپ کو چھوڑ کر اپنی بیویوں کو لگا دیا گروپ جانتے ہیں نا، ارے گروپ میں لون لو اور بیوی کو بھیجو پورنیہ کٹیہار۔ غیرت مر گئی مسلمانوں کی، بے شرمی کی بھی انتہا ہے۔ لون لیتے ہو یہ حرام ہے، اس میں سود کا کاروبار ہے، سود دینا پڑتا ہے۔ اپنی بہو بیٹی کو بھیجتے ہو غیروں کے پاس، تم اپنی بہو بیٹی کو بھیجتے ہو غیروں کے روبرو ہونے کے لیے، اور جب کوئی واقعہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تمہاری بیٹی کو یا بہو کو یا بیوی کو لے کے بھاگ جاتا ہے، اس وقت تم بھاگتے پھرتے ہو کہ دیکھیے ایسا ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ اسے شتر بے مہار چھوڑیں گے تو حالات ایسے ہی پیدا ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے قانون کو اگر توڑو گے تو حالات پیدا ہوں گے۔ آج کا مسلمان کھلم کھلا اللہ کا قانون توڑتا ہے، کھلم کھلا توڑ رہا ہے، ذرہ برابر نہ دل میں ڈر ہے نہ خوف ہے۔ کیا جمعہ کی تقریر میں یہ سب باتیں نہیں ہوتی ہیں؟ بتائیں آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے، نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا؟ ہوتی ہے جب، تو پھر سدھار کیوں نہیں؟ اور آگے ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، سنیے آپ۔ باپ مر گیا، باپ مر گیا، باپ مرتے ہی ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کی وراثت کو تقسیم کر دیتے، بیٹی کا حصہ، ماں کا حصہ، بیوی کا حصہ، بیٹا کا حصہ۔ لیکن پتہ آپ کو، لوگ اسے دبا کر کھاتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا حق ہے۔ یاد رکھیے آپ، بہنوں کے زمین جائیداد کو آپ دبا کے کھاتے ہو، یہ حرام ہے، اور اس سے جو اناج آپ لے آ رہے ہو وہ بھی حرام ہے، وہ ناجائز ہے، اور وہ اناج جو اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو وہ غلط کھلا رہے ہو۔ کہاں کہاں آپ جائیں، کون کون سے بل کو ہم بند کریں، کون کون سے سوراخ کو بند کیا جائے، اتنے سوراخ کھلے ہوئے ہیں، کسی کو بند کرے تو کوئی اور کھل جاتا ہے، کسی کو بند کرے کوئی اور کھل جاتا ہے، نئی نئی بیماری سامنے آ رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ جلسے میں آئے ہیں، پہلی بات آپ نیت کو صحیح کیجئے کہ انشاءاللہ جتنی باتیں یہاں پر ہوں گی انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ کون لوگ عمل کریں گے بھائی؟ کریں گے؟ کب سے کریں گے؟ آج سے کریں گے تو مسجد بھر جائے گی انشاءاللہ، ہے نا؟ اس لیے کہ رمضان آنے والا ہے پچھم طرف سے، ہے نا؟ تو پچھم طرف سے آ رہا ہے وہ، تب اس کے استقبال کے لیے کیا کرنا ہے پتہ آپ کو؟ 2-4 دن کم سے کم نماز پڑھ لیں گے۔ وہ بیچارہ آیا ہے تو استقبال کے لیے جیسے کوئی منتری آتا ہے اور کوئی بڑے عالم آ جاتے ہیں تو لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ منتری جی آئے ہیں تو کھڑے ہو جائیے۔ تو ابھی رمضان جو آئے گا تو 2-4 دن کے لیے مسلمان مسجد جائیں گے استقبال کے لیے، 2-4 دن کے بعد پھر کہے گا اچھا چلو اس کو سمیٹو، پھر عید سے 2 دن پہلے سب بھاگیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ بیچ میں جو بھی پاپ پن کیے ہیں وہ سارا دھل جائے۔ بھائی یہی ہوگا نا، شروع میں کرنا ہے اور آخر میں کرنا ہے۔ تو یہ حالات ہمارے ہیں۔ اللہ نے جس چیز کو فرض کیا مسلمان کرنے کو تیار نہیں، اللہ جس کے بارے میں سوال کرے گا مسلمان کرنے کو تیار نہیں۔ آج کہا جاتا ہے کہ بھائی ہمیں کیوں ستایا جاتا، ہمیں کیوں مارا جاتا، ہمیں کیوں پیٹا جاتا، ہمارا کیا گناہ ہے، ہم نے کیا کیا ہے؟ یاد رکھیے آپ اور ہم گنہگار ہیں اللہ کے قانون کو توڑ کر، اللہ کے قانون کو توڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے۔ اور عذاب کی شکلیں کئی ہیں۔ عذاب کی یہ بھی شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر کی بارش برسا دے، یہ بھی عذاب ہے۔ اور عذاب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے موسم بارش برسا دے اور اتنی بارش ہو کہ آپ کے سارے کچھ تباہ ہو جائے۔ عذاب کی یہ بھی شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے اتنے پانی ابال دے کہ آپ کی جان مال جائیداد سب برباد ہو جائیں، یہ بھی عذاب ہے۔ اور عذاب کی یہ شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے آدمی کو مسلط کر دے جو آپ کے چین و سکون کو چھین لے،
جو آپ کے جینے کو چھین لے، جو آپ کے سکون کو چھین لے، جو آپ کی راحت کو چھین لے، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت آپ ہر وقت پریشان ہیں، پتہ نہیں حکومت ہمارے خلاف کیا قانون پاس کر دے، پتہ نہیں حکومت ہمارے خلاف کیا کر لے، یہ بھی عذاب ہے۔ یہ عذاب کیوں ہے؟ اللہ کے قانون کو توڑ کر آج مسلمان مسجدوں میں جاتے نہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، جھوٹ کی طرف زیادہ جاتے ہیں، رشوت کی طرف زیادہ جاتے ہیں، اور سود خوری کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ اسی لیے مسلمان حالات سے دوچار ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی نیت کو صحیح کرو کہ علماء سے جو باتیں سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی آپ کہیے کہ پڑھا لکھا اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتے بھائی؟ نہیں ہو سکتے۔ آپ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ادھر باہر لے جائیے کسی ان پڑھ آدمی کو، آپ کہیے اس کو تم جاہل ہو، تم کیوں بات کرتے ہو، فوراً آستین سنبھالے گا، تم مجھے جاہل کہتے ہو؟ ابھی بتاتا ہوں تم کو۔ وہ اپنے آپ کو جاہل کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ پڑھا لکھا ان پڑھ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لنگڑا آدمی اور دونوں پیر جس کا صحیح ہو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتے بھائی؟ لیکن ہمارے یہاں کے لوگ جو ان پڑھ ہیں، بے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو ان پڑھ ماننے کو تیار نہیں۔ کیوں بھائی؟ ہم عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں۔ ہاں بھائی ہوشیار ہیں آپ، ہل جوت سکتے ہیں آپ۔ 1 بیگھہ زمین میں کتنے مرتبہ ہل جوتنا یہ پتہ آپ کو، اس میں بیج کتنا ڈالنا یہ بھی معلوم آپ کو، اس میں کھاد کتنا ڈالنا یہ بھی پتہ آپ کو، اور اس 1 بیگھہ میں اناج کتنا پیدا ہوئے یہ بھی معلوم آپ کو۔ یہاں تک تو آپ کے پاس عقل ہے، لیکن جب آپ سے کہا جائے یہ ورق ذرا دیکھیے کیا ہے اس میں لکھا ہوا، تو وہاں آپ کہتے ہیں میں کیا کروں، میں تو جاہل آدمی ہوں، ان پڑھ ہوں۔ تو ہمارے یہاں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں چند چیزوں کی معلومات ہونے کی وجہ سے کہ وہ پڑھا لکھا سے بھی آگے بڑھ گیا، لہذا اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو وہ اندھیرے میں رکھتا ہے، تعلیم کی طرف اپنے آپ کو نہیں بڑھاتا۔ میں ایسے لوگوں کا نام ہوشیار بدھو رکھا ہوں۔ یہ لوگ کیا ہے بھائی؟ بتائیے نا، ہوشیار بدھو، یعنی دنیاوی اعتبار سے کچھ معلوم ہے تو اپنے آپ کو ہوشیار کہتا ہے، جب دین کی باری آتی ہے، دین کی بات کی باری آتی ہے، پڑھنے اور لکھنے کی باری آتی ہے، تو وہاں وہ کہہ دیتا ہے کہ میں بدھو ہوں، مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ تو ایسے لوگ ہوشیار بدھو ہیں۔ یاد رکھیے، جو قوم جاہل رہتی ہے، جو قوم ان پڑھ رہتی ہے، اس قوم کے گلے میں غلامی کا طوق پہننا یقینی ہے، اور جہالت غلامی کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب انگریز آیا تھا تو لوگوں کو غلام بنایا، اور اس غلامی کی زنجیر کو کنہوں نے توڑا؟ پڑھے لکھے لوگوں نے توڑا۔ اگر پڑھے لکھے لوگ میدان میں نہیں آتے، جنگ نہیں کرتے قلم سے، تلوار سے، زبان سے، تو انگریز یہاں سے نہیں بھاگتا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں پر اس وقت کے لوگ بھی آج زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں۔ 1947 سے پہلے پیدا ہوئے، 1930 میں پیدا ہوئے، ان سے پوچھئے جنگ آزادی میں کیا ہوا، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ کیوں پتہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ ان پڑھ تھے، انگوٹھا چھاپ تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، ملک کے حالات کیا ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ جاہل رہیں گے، بچے کو جاہل رکھیں گے، ان پڑھ گوار رکھیں گے، ہم بڑا آدمی بن جائیں گے، ہاں آپ کے پاس مکان ہو سکتا ہے، آپ 2-4 بیگھہ زمین خرید سکتے ہیں، لیکن جو عزت ملنی چاہیے وہ عزت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ اگر جاہل ہیں، آپ کے پاس زمین ہے، پھر بھی پڑھے لکھے کے پیچھے آپ کو غلامی کرنی پڑے گی، آپ اس کے پاس آپ کو جانا ہی پڑے گا۔
ایک اگر ٹکڑا لکھنا ہو، ایک کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ لکھا ہوا اس کو پڑھنا ہو، آپ کو اس کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ کیوں نہیں اپنے گھر میں ایسے افراد کو پیدا کر لیتے ہو کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ آئے؟ اسلام نے سب کو کھلی آزادی دی ہے کہ تم اسلامی تعلیم حاصل کرو، اور جس ملک میں رہتے ہو اور جس زبان میں وہاں کی حکومت ہے اس زبان کو بھی تم حاصل کرو، تاکہ دنیا میں اگر جیو تو سر اٹھا کے جی سکو۔ میرے بھائیوں، آج سب سے زیادہ اگر جاہل ہے وہ مسلمان ہیں۔ آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے اگر کوئی جاہل قوم تھی اس ملک میں، سب سے زیادہ دلت قوم تھی، آدیواسی قوم تھی، اس میں جہالت زیادہ تھی۔ اسی لیے جب وہ برہمن کے یہاں جاتے تھے تو انہیں نیچے بٹھایا جاتا تھا، چٹی پر بٹھایا جاتا تھا۔ راجپوت کے یہاں جاتے تھے تو انہیں پتوں پر کھانا دیا جاتا تھا، اور گلاس نہیں، ایسے ہی مٹی کا برتن دیا جاتا تھا۔ پھر کیا ہوا پتہ آپ کو؟ دلتوں نے، آدیواسیوں نے، چماروں نے، بھنگیوں نے جو جھاڑو دیا کرتے تھے، جو موچی تھے، جوتا چپل سیا کرتے تھے، جو بیت الخلا صاف کیا کرتے تھے، انہوں نے سوچا کہ جب سمویدھان میں، ملک کے دستور میں سب کو برابری کا حق اور حصہ دیا ہے تو ہم اپنی اولاد کو میدان تعلیم میں کیوں نہ آگے بڑھائیں۔ پھر انہوں نے پاخانہ صاف کر کے، جھاڑو دے کر، جوتا سل کر اپنے بچوں کو تعلیم دی۔ آج آپ جس ضلع میں چلے جاؤ، ملک کے جس حصے میں چلے جاؤ، ملک کے جس خطے میں چلے جاؤ، وہاں پر اگر ڈی ایم آپ کو ملے گا تو دلت کا بچہ ملے گا، اگر کلکٹر ملے گا تو دلت کا بچہ ملے گا، اگر ایس پی ملے گا تو دلت کا بچہ ملے گا۔ مسلمان کا بچہ چپراسی بننے کے لائق نہیں، پڑھانے کو تیار نہیں۔ ارے وہ زمین کس کام کے ہیں؟ جو زمین تم نے بچا کر کے رکھی ہے اپنی اولاد کے لیے، تمہارے مرنے کے بعد وہ اولاد اس زمین کو بیچ کر عیاشی کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں نہیں تم اپنی زندگی میں اس زمین کے ٹکڑے کو بیچ کر اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دیتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کیا کریں، پیسہ ہی نہیں ہمارے پاس ہے، کہاں سے پڑھائے بچوں کو، کہاں سے لائے؟ عجیب پاگل پن ہے لوگوں کے اندر، عجیب پاگل پن ہے۔ سب کے پاس پیسے ہیں، کیسے نہیں پیسے؟ جاڑے کا کپڑا اب الگ خریدیں گے، گرمی کا الگ خریدیں گے، برسات کا الگ خریدیں گے، سال میں اگر 5 شادی ہوگی تو ہر شادی کے لیے الگ الگ جوڑے خریدیں گے۔ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ بتائیں بھائی، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور جب بچے کو پڑھانے کی باری آتی ہے، مولانا صاحب پیسے ہی نہیں، عیاشی کرنے کے لیے پیسے، مکاری کرنے کے لیے پیسے، لوگوں کو جھوٹی شان دکھانے کے لیے پیسے ہیں، لیکن اولاد کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اچھا جی، آگے اور چلیے۔ ہر منگل، ہر جمعہ کو 12 عیدگاہ جانا ہے اور وہاں سے 220 روپے کا گوشت لانا ہے۔ ہر ہٹیا کو جا کر ندی کی مچھلی لانی ہے تاکہ پلیٹ خالی نہ ہو، زبان کی لذت ختم نہ ہو۔ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ بات بھیجے میں آ رہی بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں مولوی صاحب، تو ہم پڑھائیں بچوں کو کیسے؟ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ کبھی بنگرا چوک پہ بیٹھ جاتے ہو، کبھی داری پور چوک پہ بیٹھ جاتے ہو، کبھی 12 عیدگاہ چلے گئے تو دن میں 5 سے 10 چائے ڈکار جاتے ہو، 5 پان کھا جاتے ہو، 75 روپے روز پھونکتے ہو۔ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ کبھی بیٹھ کر کے آپ سوچو، اپنے پیسے کو کتنے برباد کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہم پیسے کہاں سے لائیں، بچوں کو کہاں سے پڑھائیں۔ مسلمانوں، اگر اس ملک میں اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے چاہتے ہو عزت کی زندگی گزارے اور عزت کے ساتھ سر اٹھا کے میری اولاد اس ملک میں رہے، تو آپ کو اپنے پیٹ پر کپڑا باندھ کر کے، بھوکا رہ کر، فاقہ رہ کر کے بچوں کو پڑھانا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں پڑھاتے ہیں تو آنے والے دلوں میں آپ کی اولاد غلامی کی زندگی گزارے گی۔ یہ آپ پتھر پہ لکھ لینا، میں کہہ کے جا رہا ہوں، یہ پتھر پہ لکھ لینا۔ یہ زمین، یہ جائیداد، یہ مکان تمہارے سب ختم ہو جائیں گے، کچھ نہیں رہیں گے، سارے ہڑپ کر لیے جائیں گے،
لیکن دو طاقت اگر آپ نے اپنی اولاد کو دو طاقت دے دی تو ملک کیا دنیا کی کوئی طاقت اس کو زیر نہیں کر سکے گی۔ وہ دو طاقت کیا بتائیں؟ ایک طاقت ہے قلم کی طاقت اور ایک طاقت ہے زبان کی طاقت۔ اگر یہ دو طاقت آپ کی اولاد کے اندر پیدا ہو گئی تو یاد رکھ لیجئے جو لوگ حکومت پر بیٹھے ہوئے ہیں سب سے زیادہ اگر اس کو ڈر ہے تو قلم کی طاقت سے ڈر ہے، سب سے زیادہ اگر اس کو ڈر ہے تو زبان کی طاقت سے ڈر ہے۔ اسے معلوم ہے کہ ایک آدمی اگر 1 لاکھ لوگوں کے دلوں کو پلٹ سکتا ہے اپنی زبان سے، اسے معلوم ہے کہ ایک آدمی اگر قلم سے مضمون لکھے گا تو حکومت کے تختے کو پلٹ سکتا ہے وہ۔ لیکن اگر آپ لاٹھی کی طاقت دکھائیں کہ میرے پاس 1 لاکھ لاٹھیاں ہیں تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس وقت ضرورت ہے کہ آپ اپنے گھروں سے اپنے بچوں کو نکالیں، مکتب میں بھیجیں، مدرسے میں بھیجیں، اسکول میں بھیجیں، کالج میں بھیجیں، یونیورسٹی بھیجیں۔ اگر پڑھانے میں آپ کی زمین بک جائے آپ زمین بیچ کر بچے کو پڑھاؤ، زیور بیچ کر بچے کو پڑھاؤ، جھوٹی شان مت دکھاؤ کہ ہم بلڈنگ بنا لیں گے تو گاؤں میں ہمیں بڑا آدمی کہے گا۔ کوئی تمہیں بڑا نہیں کہے گا اس لیے کہ تم جاہل ہو۔ جاہل چاہے 25 منزلہ بلڈنگ بنا لے پھر بھی لوگوں کی نگاہ میں وہ مردود ہوگا کہ یہ جاہل ہے، اسے کچھ پتہ نہیں۔ یہ سب سے بڑی بیماری اور سب سے بڑا عیب ہے یہی جاہل ہونا۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر علم حاصل کراؤ گے تو آپ کی اولاد بھی اس کرسی کا مالک بنے گی۔ اگر علم حاصل نہیں کرائے کل کو آپ کی اولاد جھاڑو دینے کے قابل نہیں رہے گی۔ آپ سوچتے ہیں ہمارے جیب میں پیسے، ہمارے جیب میں پیسے کہاں سے پیسے آتے ہیں پتہ آپ کو؟ آپ نے اپنے بچے کو بھیج دیا پنجاب، ہریانہ، دلی، ای قدر آ قدر بے قدر شب قدر، ہے نا؟ 4 بچے کو آپ نے دلی پنجاب بھیج دیا اور وہاں جا کر وہ بچے کما رہے ہیں۔ کیسے کما رہے ہیں؟ سردار جی کبھی تھپڑ مار رہے ہیں، کبھی لات مار رہے ہیں، کبھی جوتے مار رہے ہیں، اور باپ یہاں سوچتا ہے کہ باپ میرا بیٹا کما رہا ہے، بنگلہ چوک پہ بیٹھا اور گڈی دکھا رہا لوگوں کو تاکہ لوگ ہمیں کہیں کہ بڑا آدمی ہو گیا اب یہ پیسہ دکھا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد چلا گیا رمنی ہٹیا، وہاں بھی دکھا رہا ہے، بڑا عیدگاہ گیا وہاں بھی نکال رہا گڈی وہ تاکہ لوگ بڑا کہے ارے پاگل تو کل بھی پھٹیچر تھا آج بھی پھٹیچر ہے، پیسہ دکھانے سے بڑا آدمی تھوڑے ہو جائے گا۔ اب وہ کیا کہ آؤ نے دیکھا تاؤ دیکھا اور گاؤں میں مکان بنانا شروع کر دیا، مکان بنا کے دے دیا بیٹے کو۔ اب بیٹا کو کہا بیٹا اب تو مکان بنا کے دے دیا، اب تو بڑا آدمی ہو گیا، اب گاؤں میں مکھیا جی کا ٹکر تو دے سکتا ہے، مکھیا جی کے برابر تو پہنچ گیا۔ اب اس کے بیچ میں بچوں کی شادی ہو گئی، ہر بچے کی شادی ہو گئی، ایک یہ بات دکھ رہے۔ اب جناب کی عمر بھی ہو گئی 60-65 سال، بیٹوں کی شادی ہو گئی۔ اب جو 40-45 سال میں پان پھکر کر کے کھا رہے تھے، بیڑی اڑا رہے تھے اور چائے نوشی کر رہے تھے، پیسے گنتی کر رہے تھے، 60-65 سال کی عمر میں جناب ہل لے کر جا رہے ہیں جوتنے کے لیے۔ کیا ہوا بھائی؟ بہت برا وقت آ گیا۔ کیا ہوا بتاؤ تو؟ ہے مت پوچھیے، بہت برا وقت آ گیا۔ آج کل کے بیٹے پر بھروسہ مت کیجیے۔ کیا ہوا؟ ارے بھائی دیکھو مکان بنا کے دے دیا، ایسی کی تیسی تو نے مکان بنا کے دیا، وہ تو اپنا کما کے بنایا، تو عیش کیا 20 سال بیٹھ کر، اس کی معصومیت کو خراب کیا، اس کے بچپن کو خراب کر کے تم نے عیاشی کی، لہذا اب تمہیں 65 سال کی عمر میں تمہیں ہل بھی جوتنا ہوگا، تمہیں مزدوری بھی کرنی ہوگی اور بیٹوں کے لات جوتے بھی تمہیں کھانے ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو ستا رہا ہے، بیٹا بوڑھے ماں باپ کو نہیں کھلاتا، ارے پاپ تو اس نے خود جمع کیا ہے تو مار کون کھائے گا؟ اس کے لیے کوئی انصاف کا دروازہ دنیا میں نہیں ہے، نہ کوئی مکھیا کر سکے گا، نہ کوئی سرپنچ کر سکے گا، نہ کوئی مفتی کر سکے گا، نہ کوئی قاضی کر سکے گا، اس لیے کہ اس نے درخت لگایا ہے کانٹے والا تو پھلدار کہاں سے ہوگا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یاد رکھ لیجئے آج جتنے ماں باپ پریشان ہیں اپنے بچوں کی زندگی کو خراب کر کے اس نے آرام کیا ہے، اسی لیے وہ پریشان ہے۔
اگر وہ اپنے بچوں کو اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال کر تعلیم حاصل کراتے، تعلیم دلاتے، تو آج اس کو یہ نوبت نہیں آتی۔ جو لوگ اپنی اولاد کو پڑھائے ہیں، اپنی اولاد کو تعلیم دلائے ہیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی اپنے والدین کے لیے نام روشن کرے گا اور مرنے کے بعد بھی والدین کے لیے خیر ہی خیر کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ یہاں پر آئے ہیں، یہ دار ارقم مکتب دار ارقم کا جلسہ ہے، یہاں پر چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، آپ کے گھر میں بھی چھوٹے بچے ہیں، ہو سکتا ہے آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کے گھر میں چھوٹے بچے نہیں، لیکن آپ کے گھر میں پوتا تو ہے، پوتی تو ہے، نواسا تو ہے، نواسی تو ہے، آپ ان کو پڑھائیے، پیسہ خرچ کیجئے اس پر۔ اگر آپ نہیں پڑھاتے ہیں تو دنیا میں بھی آپ کو نقصان اٹھانا ہوگا اور آخرت میں بھی۔ جنت کا ٹکٹ دنیا میں کون لوگ لینے کے لیے تیار ہے بھائی؟ ہاتھ اٹھائیے تو دیکھیے، ماشاءاللہ سب لوگ تیار ہیں، سب لوگ تیار ہیں نا؟ سب لوگ تیار ہیں؟ تو بتاؤں میں جنت کا ٹکٹ؟ دیکھیے، دو طریقے ہیں جنت کا ٹکٹ حاصل کرنے کے۔ ایک طریقہ تو اختیاری ہے اور ایک طریقہ غیر اختیاری ہے، یعنی ایک طریقہ وہ ہے جو آپ خود خرید سکتے ہیں جنت کا ٹکٹ، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ خرید تو نہیں سکتے لیکن ہو سکتا ہے اتفاق سے آپ کو مل جائے۔ اگر کوئی مسلمان کا معصوم بچہ مر جائے تو کل قیامت میں وہ بچہ اپنے والدین کے لیے سفارش کرے گا، جنت تک لے جائے گا۔ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ کے بچے کی موت ہو جائے بچپن میں تو یہ بچہ آپ کے لیے سفارشی بنے گا۔ کہیں آپ سوچیں کہ بھائی جنت کا ٹکٹ حاصل کرنا، چلو ایک بچہ کو مار دیتے ہیں، ہے نا بھائی؟ کیوں بھائی؟ تقریر سنی تھی ہم نے جلسہ میں، مولانا صاحب بول رہے تھے کہ چھوٹا بچہ اگر مر جائے تو جنت کا ٹکٹ مل جائے گا، چلو ایک کو کلیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ قاتل ہوں گے آپ۔ اب اللہ کی طرف سے موت ہو جائے اس کے لیے بشارت ہے، آپ خود مار دیں اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے تو جہنم ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور دوسرا ٹکٹ کیا ہے؟ اگر کسی کا بچہ یا بچی حافظ قرآن ہو جائے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ خاندان کے 10 لوگوں کو جنت لے جائے گا۔ بھائی سنا آپ کے نہیں؟ آپ میں سے ہر آدمی اپنے ایک بچے کو حافظ بنا سکتے ہو، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، چاہے نواسا ہو نواسی ہو، چاہے پوتا ہو یا پوتی ہو۔ اگر آپ کے پاس ان میں سے کچھ نہیں ہے تو آپ کسی یتیم بچے کو بنا دو، آپ کسی غریب بچے کو بنا دو، پیسہ خرچ کر لو تاکہ جنت کا ٹکٹ تمہیں دنیا میں مل جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ خوش نصیب باپ ہے، وہ خوش نصیب ماں ہے جس نے اپنے بچے کو یا بچی کو حافظ قرآن بنایا۔ انشاءاللہ اس بچے کے صدقے میں ان کے والدین ضرور جنت جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں حافظ جی بنا کر کیا ملے گا؟ پیسہ تو کمائے گا ہی نہیں، 2-4 ہزار روپے کمائے گا اور تو کیا کمائے گا؟ ارے دنیا میں ٹھیک ہے دنیاوی دولت تو نہیں ملے گی، لیکن جنت کا ٹکٹ تو ان کے ماں باپ کو مل گیا۔ آپ چاہے جتنا حقیر سمجھو، چاہے جتنا ذلیل سمجھو، لیکن آپ سے وہ مرتبے میں دنیا میں بھی آگے ہے اور آخرت میں بھی آگے ہے۔ لوگ دنیا والے جتنا بھی ذلیل کر لیں سمجھ لیں، لیکن دنیا میں اسے نقصان اٹھانا ہوگا اور آخرت میں بھی اٹھانا ہوگا۔ آپ کو بتائیں ایک حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغدو عالما او متعلما، یا تو عالم بن جاؤ یا تو طالب علم بن جاؤ، یا تو کسی عالم کی بات سننے والا بن جاؤ یا کسی عالم سے محبت کرنے والا بن جاؤ، ان چاروں میں سے کسی ایک میں داخل ہو جاؤ۔ اگر ان چاروں میں سے کسی ایک میں داخل نہیں ہوتے، اگر کسی عالم سے کسی حافظ سے بغض رکھتے ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ دنیا میں تباہ و برباد ہو جائے گا۔ 7 نسلوں تک اس کے گھر میں کوئی عالم حافظ پیدا نہیں ہو سکتا، یہ ڈنکی کی چوٹ سے حدیث میں کہا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی عالم کو حقیر مت سمجھنا، کسی حافظ کو حقیر مت سمجھنا، محبت کرنے کے لیے سیکھو۔ اس علاقے میں
سب سے زیادہ اگر کسی سے بغض ہمارے لوگ رکھتے ہیں تو اپنے حفاظ اور علماء سے رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے چوک کی طرف سے کوئی حافظ قرآن گاڑی لے کے چلا جائے، کوئی عالم دین گاڑی لے کے چلا جائے تو آپ کی گفتگو بدل جاتی ہے، ارے باپ یہ حافظ جی گلیمر چلا رہا، کہاں سے پیسہ لایا ہے؟ لگتا کہیں 2 نمبر کام کیا ہوگا، یہ کسی کا لوٹا ہوگا۔ یہ اب پورا تبصرہ شروع ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جب ایسے لوگوں پر اپنی زبان کو بدتمیزی کریں گے تو اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش کہاں سے ہوگی؟ اس علاقے کے لوگ خوب محنت کرتے ہیں، خوب مزدوری کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے پر ہمیشہ پارا بجتے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے علماء حفاظ کی ہر وقت توہین کرتے ہیں، اپنے ائمہ کی توہین کرتے ہیں۔ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو، چوک پر جا کر اسی کی غیبت کرتے ہو، جس سے آپ مسئلہ پوچھ کے عمل کرتے ہو اسی کی تم جا کے غیبت کرتے ہو، تو دین آئے گا کہاں سے؟ دین کہاں سے آئے گا؟ دین صرف اس کا نام نہیں ہے کہ کبھی کبھی جا کر کے جمعہ پڑھ لیا تو دیندار ہو گیا۔ دین اس کا نام نہیں ہے کہ آپ جا کر کبھی نماز پڑھ لیے تو دیندار ہو گئے۔ دیندار بننے کے لیے سب سے پہلے دینی رہنماؤں سے محبت کرنی پڑے گی، اس کے قریب جانا ہوگا، اس کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا اور اس سے مسائل پوچھ کر عمل کرنا ہوگا، تبھی جا کر کے دینداری پیدا ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے علماء حفاظ سے بغض نہ رکھو، اپنے علماء حفاظ سے حسد مت رکھو۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، تراویح کون سنائے گا؟ آپ لوگوں میں سے کون کون سنائیں گے بتائیں آپ؟ نہیں سنائیں گے۔ کون سنائیں گے؟ وہی جمن کا بیٹا سنائے گا، وہی کلو کا بیٹا سنائے گا، وہی منگلو کا بیٹا سنائے گا، جسے آپ کہتے ہیں ارے منگلو کے پاس تو کچھ نہیں، بیٹھنے کی زمین ہے، وہ غریب کا بچہ ہے، اس کی بات ہم کیوں مانیں؟ لیکن جب وہی غریب کا بچہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو آپ کو کہتا کان پکڑ تو کان پکڑتے ہو، آپ کو کہتا جھکو تو جھکتے ہو، آپ کو کہتا سجدہ کرو تو سجدہ کرتے ہو۔ اس وقت کیوں نہیں کہتے کلو کا بیٹا ہے اس لیے میں نماز کے پیچھے نہیں پڑھوں گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، جب وہ نماز پڑھا سکتا ہے، منبر رسول پر بیٹھ کر خطاب کر سکتا ہے، اللہ کے رسول کے مصلی پر نماز پڑھا سکتا ہے، آپ چاہے کتنا دولت مند ہو جاؤ، آپ کے پاس بلڈنگ ہو جائے، آپ کے پاس کروڑ روپے کی مالیت ہو جائے، اس نماز پڑھنے والے حافظ قرآن سے آپ کا مرتبہ کبھی آگے نہیں ہو سکتا۔ یہ بات پتھر پہ لکھ لو۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اپنے علماء حفاظ سے محبت پیدا کرو، غیبت مت کرو، چغل خوری مت کرو، یہ بھی انسان ہے۔ حافظ بننے سے پہلے انسان ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے نا آپ لوگ۔ مولوی بننے سے پہلے انسان ہے یا مولوی ہے؟ پہلے انسان ہے۔ انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر اس سے غلطی ہو گئی تو آپ چوک پر اسے ننگا کریں گے، آپ دکان پر اسے ننگا کریں گے، آپ بھرے مجمع میں اسے ننگا کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر آپ خیر خواہ ہیں تو بند روم میں بیٹھ کر انہیں سمجھائیے کہ آپ سے ہم نے یہ غلطی دیکھی ہے، بہتر ہوگا کہ اسے سدھار کر لیا جائے۔ لیکن مقصد تو خیر خواہی نہیں ہوتی ہے، مقصد تو بدنامی ہوتی ہے، تاکہ سماج میں اسے نیچا کیا جائے، ذلیل کیا جائے، حقیر کیا جائے، تذلیل کی جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، میں یہ شکایت کر رہا ہوں، میں اس علاقے کا ایک بچہ اور فرد ہوں، مجھے بار بار اس سلسلے میں تجربہ اور سابقہ پڑ رہا ہے کہ لوگ کس طرح بدگمان ہوتے ہیں اور بدگمانی کرتے ہیں اپنے علماء حفاظ سے۔ اگر آپ کو دین کی 2 بات آتی ہے تو انہی علماء کے ذریعے سے آپ کو دین کی 2 باتیں آئی ہیں۔ اگر آپ کسی ایک مسئلے کو جانتے ہیں تو انہی علماء سے آپ جانے ہیں، کسی اور سے نہیں جانے۔ آپ علماء نے کتنی قربانیاں دی، ان قربانیوں کے نتیجے میں آپ تک مسائل پہنچائے، آپ تک دین پہنچائے، آپ تک چھوٹے چھوٹے مسائل پہنچاتے ہیں، چاہے وہ نماز کے مسائل ہوں، طہارت کے مسائل ہوں، روزے کے مسائل ہوں، سارے مسائل آپ کو علماء نے بتائے۔ پھر ان احسانوں کے صلے میں آپ انہیں کیا دیتے ہیں؟ گالیاں۔ آپ انہیں کیا دیتے ہیں؟ غیبت۔ آپ انہیں کیا دیتے ہیں؟ چغل خوری۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دل کو وسیع کرو، اپنے دماغ کے چوکھٹ کو کھولو اور اپنے علماء کے تئیں محبت پیدا کرو۔ ہم نے اپنے دادا اور باپ سے سنا ہے کہ
کہ آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 30 سال پہلے لوگ افطار کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ مرغی کھوٹی کے اندر گئی کہ نہیں، جب جاتی تھی تب سمجھتا تھا کہ افطار کا وقت ہو گیا، اور سحری کے وقت، افطار کے وقت یہ بھی دیکھتا تھا کہ دیکھیں بال کھڑا ہوا کہ نہیں، بال کھڑا ہو گیا تو مطلب افطار کا وقت ہو گیا۔ سحری میں بھی اسی طرح کی حالت تھی۔ آج آپ بتائیں کہ آپ وقت پر افطار کرتے ہو، وقت پر سحری کرتے ہو، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کے سر پر ٹوپی، چہرے پر داڑھی ہے، یہ سنت طریقہ ہے، آپ کو کس نے بتایا؟ اسی علماء نے بتایا۔ آپ کو ہر موڑ پہ، ہر موقع پر جو خرابیاں ہوتی ہیں یہ علماء آپ کو بتاتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، پھر بھی ہم اس کی غیبت کریں، اس کی چغل خوری کریں، تو دینداری کہاں سے آئے گی؟ دینداری نہیں آ سکتی ہے، دینداری نہیں آ سکتی ہے، 100% میں لکھ کے کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے آپ لوگ اپنے علاقے کے جو بھی علماء حفاظ ہیں، ان سے آپ محبت کیجئے، ان سے انسیت رکھیے، ان کا قریب ہوئیے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو خیر خواہانہ طور پر بند روم میں نے سمجھائی، انشاءاللہ کریں گے۔ مکتب دار ارقم میں جن کے بچے پڑھتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کے مستقبل کو صحیح کرنا چاہتے، سنوارنا چاہتے ہیں تو آپ وقت پر فیس دیجئے۔ یہ جتنے حفاظ مکتب چلاتے ہیں سب کی شکایت ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے پیسے جمع نہیں کرتے۔ کیوں بھائی؟ آپ اپنے بچے سے بہت امید کیے ہوئے ہیں، پھر بھی بچوں کے پیسے آپ جمع کیوں نہیں کرتے؟ میں نے ابھی بتایا آپ کو پیسے کیسے بچائے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ وہ طریقہ اپنا لیں، پیسے بچا لیں، تو ہر مہینہ آپ اپنے مکتب کے حافظ کو، استاذ کو ماہانہ پیسے دے سکتے ہیں۔ 100 روپے ماہانہ، 100 روپے کتنا دیتے ہیں آپ بچے کا؟ 100 روپے دیتے ہیں مولانا، 100 روپے، باپ رے، لگتا ہے جیسے کہ 1000 روپے مہینہ ہے۔ 100 روپے، آپ جانتے ہیں 100 روپے اگر ایک بچہ کا دے رہے ہیں تو کئی روپے دن پڑا بھائی؟ ارے بولیے نا، آپ لوگ تو حساب بھی جانتے ہیں، بولیے کئی روپے دن پڑا؟ 3 روپے 33 پیسہ۔ جو آدمی اپنے بچے پر 3 روپے 33 پیسہ خرچ کرے اور وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تعلیم ہمارا بچہ ہے مکتب میں حاصل کر لے اور جامعہ ملیہ کی تعلیم حاصل کر لے، 3 روپے 33 پیسہ ہم وہ تعلیم مل جائے گی آپ کو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جیسے شیرنی ویسے ہی فاتحہ۔ حافظ جی 50 بچے مکتب میں لے کے بیٹھتے ہیں، 60-70 بچے لے کے بیٹھتے ہیں، اور 5 بچے کو بلایا، سناؤ، ہاں یاد ہے تم کو، جاؤ تم وہاں پڑھو۔ پھر ادھر سے 5 کو بلایا، ہاں تم کو بھی یاد ہے، تم بھی پڑھو۔ جیسے روح ایسے فرشتہ، سمجھ رہے ہیں؟ سال بھر ہو جاتا الف سے یا تک، الف سے یا تک کرتا رہتا۔ کیوں؟ آپ جب 3 روپے 33 پیسہ خرچہ کیجیے گا تو حافظ جی اپنے دماغ کو کیوں خراب کریں گے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ کو اپنے بچے سے ہمدردی ہے، محبت ہے، تو اس کے پیچھے اچھا پیسہ خرچہ کرو۔ اگر آپ مکتب میں 30 بچے کو رکھتے ہو اور حافظ جی کو کہتے ہو کہ 30 بچے ہی کو آپ پڑھائیں اور ہر بچے کی فیس 300 روپے دیں گے تو 9000 روپے ہوں گے۔ ہر مہینہ ان بچوں کا ٹیسٹ لو، کسی عالم کو بلا کر، کسی ماسٹر بلا کر کے کہ میرے بچے کو یہ کیا پڑھا رہے ہیں، ذرا ٹیسٹ لیجئے تو۔ جب آپ 300 روپے خرچ کرو گے تو وہ تعلیم بھی اچھی دے گا۔ اگر 3 روپے 33 پیسہ دن دو گے تو وہی ہوگا، تو چل میں آیا، تو چل میں آیا، تو چل میں آنا کم جانا کم، آنا کم جانا کم۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ اپنے بچے سے ہمدردی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو جیب کو ڈھیلی کیجئے، پیسہ خرچ کیجئے، پھر بچے سے امید رکھیے کہ بچہ میرا آگے چل کے کچھ بنے گا، کچھ پڑھے گا۔ اگر آپ خرچ نہیں کرتے ہو تو امید رکھنا چھوڑ دو، پھر وہ بچہ 2-4 سال میں نہیں پڑھ پائے گا، پنجاب آپ بھیج دو گے، اس لیے کہ دماغ میں پہلے سے سیٹ ہے کہ اگر یہ نہیں پڑھے گا تو پنجاب بھیج دیں گے۔ کون لوگ خرچ کریں گے بچوں کے پیچھے بھائی؟ یہی 2-4 لوگ خرچ کریں گے، بس کریں گے سب لوگ، ہے نا؟ حافظ جی پیسہ بھی مارنا ہے۔ اور ایک بات بتا کر کے ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے بہت سارے مقررین ہیں، حافظ جی نے بھیجا جاؤ پیسہ لے کے آؤ ابا سے۔ اب بچہ گیا کہ ابا حافظ جی پیسہ مانگ رہے ہیں، دیجیے۔ اچھا جا کے بول دو حافظ جی کو اگلا مہینہ دیں گے۔
اب اگلا مہینہ ہوا، پھر حافظ جی پرچی لے کے بھیجے، پھر باپ نے کہا جاؤ کہہ دو اگلا مہینہ دیں گے۔ 3 مہینے گزر گئے، چوتھا مہینہ اب جا کر حافظ جی آپ نے میرے بچے کو ایک حرف نہیں پڑھایا اور ہر مہینہ آپ پیسہ ہی مانگ رہے، پیسہ مانگ رہے، ایک حرف نہیں پڑھایا، جہاں تھا وہی پڑھا ہوا، چلو کتاب اٹھاؤ یہاں سے، نہیں پڑھائیں گا۔ 4 مہینہ کا پیسہ بیچارہ کا برباد۔ اب چلے گئے دوسرے محلے مکتب، وہاں داخلہ کرایا، حافظ جی میرا بچہ کو رکھ لو۔ اب حافظ جی رکھ لیے، اب وہاں پر پہلا مہینہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا مہینہ وہی ناٹک۔ حافظ جی وہاں سے لے کے یہاں آئے تو آپ بھی ایک حرف نہیں پڑھائے، نہیں آپ نہیں پڑھا سکتے، یہاں اٹھاؤ کتاب چلو وہاں پر۔ پھر وہاں لے کے چلے گئے، پھر تیسرے مکتب میں داخلہ کرایا، وہاں بھی 4 مہینہ کا پیسہ مار لیا۔ یہ پاکٹ مار قوم ہے، پاکٹ مار، دن دہاڑے پاکٹ مار ڈکیتی کرتے ہیں حافظ جی کا پیسہ کاٹ کر۔ اور 2 سال لفٹ رائڈ کرنے کے بعد کیا بتائیں امام صاحب، بہت پڑھائے، بہت خرچہ کیے، اتنا خرچہ کیے مت بولیے، اب سختی نہیں پڑھانے کا، پنجاب بھیج رہے۔ میرے بھائیوں جب بچوں کے ساتھ ایسا کرو گے تو پنجاب ہی مقدر ہوگا، دلی ہی مقدر ہوگا، لاکھ جوتا کھانا گوبر اٹھانا۔ ہمارے یہاں پنجاب سے لڑکے آتے ہیں ماشاءاللہ، ایسے بال ایسے کرتے ہیں، دونوں کان میں لیٹ لگائے، لگتا جیسے کہ بابو کا بیٹا رہے۔ پنجاب میں گوبر اٹھاتا ہے، پنجاب میں گوبر اٹھاتا ہے، وہ پنجابی کا لاکھ جوتا کھاتا ہے، یہاں کے بابری اور کان میں حکا دکھاتا ہے وہ۔ تو میرے بھائیوں اپنی اولاد کو ایسا مت بناؤ، اپنی اولاد کی زندگی کے لیے سوچو کہ میری اولاد اچھی زندگی کیسے گزارے، میری اولاد اچھی کیسے بنے۔ ہر باپ کی تمنا ہو کہ میرا بیٹا بھی ایسا بنے، ایک ٹارگیٹ لے کے چلو، ایک مقصد لے کے چلو کہ میں بھی اپنے بیٹے کو ایسا بناؤں کہ کرسی کا مالک بن جائے، گاؤں کا چودھری بن جائے، ان کی زبان سے جو نکلے پورا گاؤں والا کہے کہ یہ بچہ اچھا بول رہا ہے۔ پیسہ خرچہ کریں گے بھائی، یا حافظ جی کا پیسہ ماریں گے؟ کون کون حافظ جی کا پیسہ ماریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے، نہیں ماریں گے نا؟ آج سے دیں گے نا؟ دیکھیے آپ 3 وقت کے کھانے کے بجائے 2 وقت کھا لو، گوشت مچھلی 7 دن نہ کھانے کے بجائے 2 دن کھا لو، پیسے بچاؤ میرے بھائیوں، ہنسو مت۔ مستقبل بہت خراب ہے، حالات بہت خراب ہیں، اسی لیے جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ رہے ہو، جو میں دیکھ کر پڑھ رہا ہوں وہ آپ نہیں پڑھ رہے ہو، جو میں مستقبل کو دیکھ رہا ہوں وہ آپ کی نگاہوں میں نہیں ہے۔ اسی لیے دل سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے محبتانہ ہمدردانہ تعلق رکھتے ہو تو اپنے بچوں کو قلم کاپی پکڑاؤ، کتاب پکڑاؤ، اپنے آپ کو بھوکا رہو، پیاسا رہو، فقر و فاقہ کی زندگی گزارو، لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ انشاءاللہ پڑھائیں گے بھائی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب لوگ اپنے بچوں کو مولوی بناؤ، بلکہ مکتب میں دینی تعلیم دلا دو، قرآن حدیث حلال حرام جان لے۔ اگر آپ کا اچھا ہے تو حافظ بناؤ، مولوی بناؤ، قاضی بناؤ، مفتی بناؤ۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ نہیں ہمیں سے انگریزی تعلیم حاصل کرانی ہے، ڈی ایم بناؤ، ایس پی بناؤ، ڈی ایم بناؤ، کلکٹر بناؤ۔ ہمیں ہر طرح کے آدمی کی ضرورت ہے، ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، انجینئر بھی چاہیے، لیکن نمازی چاہیے، بددین نہیں چاہیے۔ ہمیں اللہ رسول کے ماننے والا انجینئر ڈاکٹر چاہیے، خادم چاہیے قوم کا، ملت کا۔ ہمیں وہ نہیں چاہیے جو دین کو گالی دینے والا ہو۔ اسی لیے پہلے اپنے مکتب میں پڑھاؤ، وہاں سے آپ کے پاس جس حساب سے وسعت ہے اسی حساب سے اپنے بچے کے لائن کو بدلو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ اس جلسے میں جو پیغام آپ تک پہنچایا گیا ہے انشاءاللہ اس پیغام پر ہم سب عمل کریں گے، انشاءاللہ کریں گے بھائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔